بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الائٹ اسکول سلمان فارسی کیمپس سے عمر شریف آپ سے مخاطب ہوں۔ 13 مارچ 2020 کے لاک ڈاؤن کے فیصلے نے تمام معاشرے کے ساتھ ساتھ اسکول کو بھی ایک ہنگامی صورتحال سے دوچار کیا، اور ہمارے لیے اہم مسئلہ اپنے بچوں کے تعلیمی نقصان کو کم سے کم سطح پہ رکھتے ہوئے ان کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھانا تھا۔ انسان اپنی مشکل حالات میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے، لیکن درکار وسائل کی اہمیت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ معاملات کے لیے ہم قطعی طور پہ تیار نہ تھے، لیکن چونکہ کچھ کرنا تھا اور اس کی ہم نے ٹھان لی، تو اپنے تمام وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ محسوس کیا کہ یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے الائٹ اسکول سلمان فارسی کیمپس اپنے طلباء کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھا سکتا ہے، اور اسی کے لیے پھر الائٹ اسکول سلمان فارسی کیمپس کے نام سے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا گیا۔ اسی دوران جب گروپ کی طرف سے ہمیں پری سمر ٹاسک ملا تو ہم نے یہ خدشہ محسوس کیا کہ یہ ٹاسک بغیر ٹیچرز کی مدد کے مکمل کرنا مشکل ہوگا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ٹاسک میں سے کچھ پورشن پچھلے سال کی کتابوں میں سے تھا جو کہ والدین آگے دے چکے ہوئے تھے، اور باقی کا پورشن اس سال کی کتابوں میں سے جو کہ بچوں نے ابھی پڑھی نہ تھی۔ ہم نے سب سے پہلے اسی ٹاسک کو یوٹیوب چینل کے ذریعے حل کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ابتدائی کام ایک مختصر سی ٹیم جس میں ہمارے اسکول کے پرنسپل سر بدر اختر، سر رشید احمد، سر عامر اقبال اور سر احمد علی شامل ہیں۔ یہ کام بہت ہی معیاری انداز میں مکمل ہوا، اور اس بات کا اندازہ ہمیں والدین کی اپریسیشن اور ان کے فیڈ بیک سے ہوا۔ اسی دوران جب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان چھٹیوں کو 31 مئی 2020 تک بڑھا دیا جائے، تو تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بچوں کے لیے اب باقاعدہ کلاسز کا آغاز کیا جائے۔ یہ دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ پیچیدہ، محنت طلب اور اس کے لیے زیادہ افرادی قوت درکار تھی، لیکن چونکہ گورنمنٹ کے احکامات کے مطابق ہم ٹیچرز کو اسکول نہیں بلا سکتے، تو یہاں ٹیچرز کا کردار بھی قابل ستائش ہے، جنہوں نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے ڈسٹنس ایجوکیشن کے لیے تیار کیا۔ ٹیچرز گھر سے ہی لیسنز اور لیکچرز ریکارڈ کر کے اسکول کے ساتھ شیئر کرتی، اور بعض اوقات یہ لیکچرز 2 سے 3 حصوں میں ہوتے جنہیں اسکول کی سپورٹ ٹیم یکجا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچاتی رہی۔ الحمدللہ یہ کام بھی بہت ہی معیاری انداز میں جاری و ساری ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے معیار کو بہتر بناتے جائیں۔ یہاں میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ معاشرے میں آج کل عام تاثر یہ ہے کہ اسکول بند ہیں، ان کے اخراجات بھی کوئی نہیں، لیکن حالات چاہے جیسے بھی ہوں، 3 بڑے اخراجات جس میں سٹاف اور ٹیچرز کی سیلری، بلڈنگ کا کرایہ اور پنجاب گروپ آف کالجز کا فی شیئر ہے، یہ اپنی جگہ پر ہی موجود ہے۔ جیسے آپ کے بچوں کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھانا اسکول اور ٹیچرز نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے پورا کیا ہے، اس سارے عمل میں والدین کا بھی ایک کردار ہے، اور وہ یہ کردار اپنے بچوں کی فیس بر وقت ادا کر کے پورا کر سکتے ہیں، تاکہ اسکولز اور ٹیچرز مکمل یکسوئی کے ساتھ کسی بھی ذہنی فکر سے آزاد ہو کے اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے رہیں۔ یہاں میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مستقبل میں بھی انشاءاللہ اس یوٹیوب چینل کو تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان ایجوکیشنل کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے جو کہ عام طور پہ کلاس میں واضح نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ پری اسکول کی لرننگ ایکٹیویٹیز کو بھی والدین کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور اسکول کی دیگر کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایونٹس کو بھی پیرنٹس کے ساتھ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ یہاں میں اپنی گفتگو کا اختتام اس دعا سے کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں جلد سے جلد اس بیماری سے نجات دے، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھ، اور جو اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں ان کو جلد سے جلد صحت یاب کریں، اور جو اس بیماری سے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔